پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں خارج کر دیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں 5 رکنی لارج بینچ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواستوں پر سماعت کی، جس سلسلے میں سنی اتحاد کونسل کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے عدالت میں دلائل دیے، جبکہ گزشتہ روز پیش نہ ہونے پر بیرسٹر علی ظفر نے عدالت سے معذرت بھی کی۔ پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں 5 رکنی لارج بینچ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواستوں پر سماعت کی، جس سلسلے میں سنی اتحاد کونسل کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے عدالت میں دلائل دیے، جبکہ گزشتہ روز پیش نہ ہونے پر بیرسٹر علی ظفر نے عدالت سے معذرت بھی کی۔ دوران سماعت علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے تاریخی فیصلہ دے کر بلہ واپس کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے دوبارہ الیکشن کمیشن کے حق میں فیصلہ دے کر بلہ واپس دیا۔ سنی اتحاد کونسل رجسٹرڈ پارٹی ہے اور اس کا انتخابی نشان بھی ہے۔ الیکشن میں حصہ نہ لینا اتنی بڑی بات نہیں، بعض اوقات سیاسی جماعتیں انتخابات سے بائیکاٹ کر سکتی ہیں۔ جسٹس شکیل نے سوال کیا، یہ بتائیں کہ اگر انتخابات میں حصہ نہیں لیتے پھر کیا ہوگا؟ جس پر علی ظفر نے کہا کہ میں پہلے اس پر بات کر رہا ہوں کہ میں سیاسی جماعت ہوں تو میرے بنیادی آئینی حقوق کیا ہیں۔ آرٹیکل 17 کے تحت میرے کئی بنیادی حقوق بنتے ہیں۔ ایک جماعت الیکشن نہ لڑے تو بھی سیاسی جماعت ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ کوئی پارٹی الیکشن لڑے۔ آرٹیکل 17 کے سب آرٹیکل 2 میں ہمارے حقوق موجود ہیں۔ آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ ہر شہری کا حق ہے کسی پارٹی کا حصہ یا اپنی پارٹی بنائے۔ علی ظفر نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں سے دور رکھا گیا۔ الیکشن کمیشن پارلیمانی پارٹی اور پولیٹیکل پارٹی میں فرق کرنے میں کنفیوزڈ ہے، لیکن پرویز الہی کیس میں پارلیمانی اور پولیٹیکل پارٹی کی تعریف موجود ہے۔ جسٹس ایم عتیق نے سوال کیا کہ آزاد امیدوار اسمبلی میں اکٹھے ہو جائیں تو کیا ان کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا آزاد امیدواروں کو پارٹی جوائن کرنا ہوگا؟ عدالتی استفسار پر علی ظفر نے کہا کہ آزاد امیدوار کسی پارٹی کو جوائن کریں گے تو نشستیں ملیں گی۔ عدالت نے کہا کہ مخصوص نشستیں تب ملتی ہیں جب سیاسی جماعتوں نے سیٹ جیتی ہو۔ سنی اتحاد کونسل نے کوئی سیٹ جیتی ہی نہیں۔ آپ نے سیٹ نہیں جیتی تو آزاد امیدوار بھی آپ کو جوائن نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایسی پارٹی کو جوائن کیا جس نے کوئی سیٹ ہی نہیں جیتی۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل نے خود اس پارٹی سے انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل علی ظفر کے دلائل مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد روسٹرم پر آ گئے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ باپ پارٹی کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، یہ اعلامیہ ہے، فیصلہ نہیں۔ یہ درخواستیں تمام اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کے لیے ہیں۔ یہ درخواستیں اس عدالت کے دائرہ اختیار سے بھی باہر ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں دیے گئی درخواستیں ان درخواستوں سے مماثلت رکھتی ہیں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس میں زیرو جمع اور اس کے ساتھ ساتھ 0 اور جمع 0 ہوتا ہے اور 0 جمع 1 ہوتا ہے۔ بعد ازاں وکیل الیکشن کمیشن نے اپنے دلائل مکمل کر دیے، جس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر دیا، جو کچھ ہی دیر بعد سناتے ہوئے مخصوص نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں خارج کر دیں۔ عدالت نے کہا کہ متفقہ طور پر درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔